اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج ہم سورہ النازعات کی تفسیر پڑھیں گے۔ قرآن کریم کا بے حد اہم سورہ ہے۔ اس سورہ کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس سورہ میں کچھ اہم امور اور اہم موضوعات پر گفتگو ہے، جس میں سے ایک موضوع جو ہے وہ فرشتوں کی کارکردگی ہے کہ فرشتوں کی کارکردگی کیا ہے، تمام ملائکہ کس طرح سے کائنات میں حکم الہی سے مشغول ہیں، کس طرح کے امور کو انجام دیتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اہم ترین موضوع جو اس میں ہے، اہم موضوع جو ہے وہ ہے دحو الارض کا، کہ زمین کے پھیلنے کا موضوع، کہ زمین کب پھیلی، زمین کی پھیلنے سے پہلے کیفیت کیا تھی، کہاں سے زمین جو ہے پھیلی، ساری باتیں انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے ان آیات تک تو عرض کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ آئیے آج کے درس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ۔ یعنی محترم ناظرین، ارشاد خداوندی ہے کہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ یہ گفتگو میں نے ابھی عرض کیا کہ اس سورہ میں ملائکہ کے امور کے حوالے سے گفتگو ہے کہ ملائکہ کس طرح سے امور انجام دیتے ہیں حکم الہی سے۔ والنازعات، نازعات کا لغوی معنی یہ ہے، نازعات کہتے ہیں، نازعہ اس کا مفرد ہے، نازعات جو ہے وہ جمع ہے۔ اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو زور سے اور فشار کے ساتھ جو ہے جدا کرنا، یعنی کوئی چیز جدا نہ ہو اور اس کو مشکل سے کہیں سے جدا کیا جائے، اور جدا ہونے میں جو ہے سختی، جو ہے سختی اور شدت کا جو ہے اظہار کیا جائے اور طاقت کا وہاں پر اظہار کیا جائے تو اسے کہتے ہیں نازعات۔ اور غرقہ کہتے ہیں یعنی شدت کے ساتھ۔ نازعات یعنی کسی چیز کو کسی جگہ سے اکھاڑنا، الگ کرنا، اور غرقہ کہتے ہیں شدت کے ساتھ۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ ناشطات بھی کیا ہے؟ جمع ہے، اس کا مفرد ہے ناشطۃن، اور ناشطات کا لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی جگہ سے کسی چیز کو ملائمت اور آرام کے ساتھ جدا کرنا۔ اس طرح سے جب جدا کیا جائے تو یہ معلوم نہ ہو کہ یہاں پر کوئی چیز نصب تھی یا اسے کسی چیز سے جدا کیا گیا ہے، بہت ہی ملائمت کے ساتھ، آرام کے ساتھ اس چیز کو کسی چیز سے جدا کیا جائے، اسے کہتے ہیں ناشطات، یعنی آرام سے جدا کرنا۔ والسابحات سبحا، سابحات کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کیا نام ہے؟ تیرنے کا۔ اس سبحہ سے ہے، اس کا جو اصل مادہ ریشہ ہے سبحہ یعنی تیرنا، سابحات یعنی تیرنے والے، سبحن یعنی جس طرح تیرنے کا حق ہے اس طرح جو ہے تیرنا۔ مراد میں بھی عرض کروں گا یہاں پر کہ اس سے مراد کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 4 میں ہے کہ فالسابقات سبقا، یعنی سابقات کا معنی ہے سبقت لینا، یعنی پیشی لینا، یعنی مسابقات کا ایک طریقے سے ماحول پیدا کرنا، یعنی ایک دوسرے کے اوپر پیشی لینا، سبقت کرنا، جلدی کرنا کہ پہلے ہم اس چیز کو حاصل کریں۔ فالمدبرات امرا، مدبرات یعنی تدبیر کائنات، یعنی ربوبیت، کائنات میں کس طرح سے
عمل انجام پائیں گے. کائنات کے جو کائنات پوری کائنات ایک طرح سے رواں دواں ہے اپنے معینہ وقت کے حساب سے اور معینہ اپنے امور کے اعتبار سے. پوری کائنات میں جتنے بھی موجودات پائے جاتے ہیں وہ رواں دواں ہیں ایک مخصوص سمت کی طرف اور وقت معین پر. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان سے مراد کیا ہے. یہ تو میں نے خیر لغوی معنی عرض کیے. نازعات والنازعات غرقہ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ملائکہ ہیں کہ جو روح کو قبض کرتے ہیں. یعنی جناب عزرائیل علیہ السلام جو کہ جن کا کام یہ ہے، ان کا کام ہے روحوں کو قبض کرنا. روح کو قبض کرنا یہ کیا ہے؟ جناب عزرائیل کا کام ہے. اور خود جناب عزرائیل کے انڈر میں، ان کے اختیار میں کچھ اور ملائکہ ہیں کہ جنہیں وہ مامور کرتے ہیں روحوں کو قبض کرنے پر. یعنی خود جناب جبرائیل بھی اس کام کو جناب عزرائیل بھی اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور خود جناب عزرائیل کے انڈر میں کچھ ایسے ملائکہ ہیں کہ جنہیں وہ مامور کرتے ہیں کہ وہ جائیں اور روحوں کو وہ قبض کریں. یعنی اللہ نے ان کی اطاعت میں، ان کی ماموریت میں کچھ ایسے ملائکہ دے رکھے ہیں کہ جن سے وہ کام لیتے ہیں روحوں کو قبض کرنے کا. اور والنازعات غرقہ میں نے معنی عرض کیا کہ کسی چیز کو شدت سے جدا کرنا. تو یہ جو دیکھیے روح کو قبض کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ دو طرح سے ہے. ایک مرتبہ کسی مومن کی روح قبض کی جاتی ہے، اور ایک مرتبہ کسی کافر و فاسق اور ایسے گنہگار انسان کی روح قبض کی جاتی ہے کہ جس انسان کے دل میں کبھی توبہ کا خیال ہی نہ آیا ہو. توبہ کرنا تو دور کی بات، اس کے دل میں توبہ کا کبھی خیال نہ آیا ہو اور اپنے گناہوں پر مصر رہا ہو. کافر، مشرک، ایسے افراد کے حوالے سے گفتگو ہے کہ والنازعات غرقہ جب ان افراد کی روح قبض کرنے کا مرحلہ آتا ہے تو اس طرح سے ان کی روح قبض کی جاتی ہے کہ جیسے کسی چیز کو زبردستی کسی چیز سے جدا کیا جائے. جب کسی چیز کو کسی چیز سے زبردستی اور مشکل سے جدا کیا جاتا ہے تو بہرحال اس میں تکلیف ہوتی ہے. روایات میں ہے روح کو قبض کرنے کے حوالے سے کہ جب کسی کافر کی یا گنہگار فرد کی کہ جو غرق ہو گناہ میں، جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو مثال دی گئی ہے کہ اگر جو ہے روپٹے کو، ایک باریک سا روپٹہ اگر کانٹوں کے جو درخت ہوتے ہیں، کانٹوں کے جو پودے ہوتے ہیں ان پر ڈالا جائے اور اس روپٹے کو پھر ڈالنے کے بعد کھینچا جائے تو اس روپٹے کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کس طرح سے کافر اور گنہگار افراد کی روح قبض کی جاتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے روح قبض ہوتے وقت. یعنی اگر انسان گنہگار ہے، کافر ہے، مشرک ہے، گناہ سے توبہ نہیں کی اس نے اور گناہ سے توبہ کا خیال بھی اس کے دل میں نہیں آیا تو اس کی روح بہت ہی شدت کے ساتھ قبض کی جاتی ہے کہ جس میں اسے بے حد تکلیف محسوس ہوتی ہے. یہ معنی ہے کس کا؟ والنازعات غرقہ. ایسے افراد کی روح سختی سے قبض کی جاتی ہے، سختی سے ان کی جان لی جاتی ہے، سختی سے ان کا دم نکلتا ہے. اس لیے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کس فہرست میں داخل ہونا ہے اور کیسے ہماری روح قبض ہونا ہے. دوسری آیت والناشطات نشطا، یہ وہ مرحلہ ہے کہ یہ مومنان کی، مومنون کی، مومنین کی روح قبض ہونے کا مرحلہ ہے. جب مومنین کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس طرح سے روح قبض کی جاتی روایات میں ہے کہ جیسے گویا ان کو ایک گلاب کا پھول سنگا دیا گیا ہو. ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری روح قبض ہو گئی، ہماری روح ہمارے جسم سے نکل گئی. اس طرح سے اتنی ملائمت کے ساتھ، اتنی آسانی کے ساتھ ان کی روح قبض کی جاتی ہے. یعنی جب انسان دنیا میں تھا تو اس نے دنیا میں تمام مشکلات کو برداشت کیا لیکن خداوند عالم کی نافرمانی نہ کی، تمام احکامات الہیہ پر عمل کیا، خداوند عالم کی نافرمانی نہ کی. اب خداوند عالم بھی جب اس کا آخری وقت آئے گا تو خداوند عالم بھی اس کی روح اس طرح قبض کرے گا
جناب عزرائیل کے ذریعے کہ اسے محسوس بھی نہ ہوگا کہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ تو یہ جو ہے ہم غور و فکر کریں کہ ہم کس مرحلے میں ہیں۔ والسابحات سبحا، پھر جب روح قبض ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، تو پھر روح جو ہے وہ پرواز کرنا چاہتی ہے، یعنی اپنی منزل کی طرف، ایک دوسرے عالم کی طرف، دنیا سے نکل کر ایک دوسرے عالم کی طرف، برزخ کے سفر کی طرف جو ہے روحیں جو ہیں چلی جاتی ہیں۔ والسابحات سبحا کا جو معنی میں نے عرض کیا، یہاں پر یہ عرض کیا تھا کہ تیرنے کا معنی ہوتا ہے، کیونکہ روح جو ہیں اور تمام ملائکہ جو ہیں وہ ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہیں، اور ان کی رفتار جو ہے وہ بجلی کی رفتار سے بھی تیز ہوتی ہے۔ ملائکہ کی رفتار کی جو سرعت ہوتی ہے وہ بجلی کی سرعت سے بھی تیز ہوتی ہے، کیونکہ ہوا کے دوش پر یہ ملائکہ اور روحیں جو ہیں وہ سفر کرتی ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے والسابحات سبحا، جب روحیں قبض ہو جاتی ہیں تو ملائکہ جلدی سے ان روحوں کو جو ہے ان کے مقام تک لے کے جاتے ہیں، برزخ تک جاتی ہیں۔ پھر برزخ کے بعد وادی السلام اور وادی برہوت کا سفر ہوتا ہے۔ وہ تمام مراحل ہیں جو ایک جسم سے روح نکلنے کے بعد روح جو ہے طے کرتی ہے، وہ تمام مراحل۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے والسابقات سبقا، اور یہ روحیں جب یا ارواح جب مختلف جسموں سے نکل جاتی ہیں تو جلدی سے جو ہے یہ جاتی ہیں برزخ کی طرف، برزخ کے بعد وادی السلام اور وادی البرہوت کی طرف۔ اور والسابقات سبقا، پھر یہ جو ہے جلدی کرتی ہیں اس بات کی طرف کہ، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ افراد کہ جو دنیا میں نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، نیک کاموں میں سبقت لیتے تھے کہ پہلے ہم اس عمل خیر کو انجام دیں، پہلے ہم اس کار خیر کو انجام دیں، اسی طرح سے ارواح طیبہ روح سے نکلنے کے بعد بھی سبقت لینا چاہتی ہیں اور دیکھنا چاہتی ہیں کہ ہمیں خداوند عالم نے یہاں پر کن نعمتوں سے نوازا، جو وعدے اور وعید ہم سے کیے گئے قرآن کریم میں یا احادیث محمد و آل محمد میں، وہ مناظر کیسے ہیں، کن نعمتوں سے خداوند عالم نے ہمیں ہمارے اعمالوں کی جزا کے عنوان سے ہمیں یہ نوازا ہے، ہمیں کیا مقام و منزلت یہاں خداوند عالم نے عطا کی ہے۔ تو وہ مقام و منزلت اور نعمتوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے یہ سبقت لیتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں جانے کے لیے۔ اسی لیے یہاں پر ارشاد ہو رہا ہے والسابقات سبقا۔ پھر ایک اہم ترین آیت نمبر 5 فالمدبرات امرا، یعنی یہ ملائکہ جو ہیں تدبیر کائنات کرتے ہیں، یعنی کائنات میں تمام امور کو انجام دیتے ہیں، یعنی ربوبیت الہی میں، ربوبیت الہی ان ملائکہ کے ذریعے ظہور پیدا کرتی ہے۔ ربوبیت الہی خارج میں یعنی جب وجود میں آتی ہے تو وہ ان ملائکہ کے ذریعے ظہور پیدا کرتی ہے۔ اس طرح سے کہ خداوند عالم نے تمام ملائکہ کو ایک مخصوص کام پر مأمور کر رکھا ہے، اور وہ تمام ملائکہ تا قیامت اسی مأموریت پر اس امر کو انجام دیتے رہیں گے اور انجام دے رہے ہیں۔ جیسے جناب عزرائیل کا کام ہے روحوں کو قبض کرنا، جناب جبرائیل کا جو کام ہے وحی الہی کو پہنچانا، الہامات الہیہ کو پہنچانا۔ اس طرح سے دیگر جو ملائکہ ہیں ان کے بھی مختلف امور ہیں اور وہ جو ہیں انجام پاتے ہیں۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ خداوند عالم نے کہا کہ میں فلاں کام کو انجام دیتا ہوں، میں فلاں کام کو انجام دیتا ہوں، لیکن خداوند عالم نے کسی کام کو انجام نہیں دیا، بلکہ اس نے ملائکہ کو خلق کیا اور ملائکہ کے سپرد یہ کام اس نے کیے۔ تو یہ ملائکہ اگر کسی کام کو، کوئی ملک اگر کسی کام کو انجام دے رہا ہے، اگر کوئی ملک بانی مثال کے طور پر ایک ملک کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بارش برسائے، اس طریقے سے مختلف جو ہے کام خداوند عالم نے ان کے سپرد کیے ہیں، لیکن سپرد کرنے کے بعد اللہ نے جب ان کو یہ کام سونپ دیے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا تعلق اور ان ملائکہ کا تعلق ان سے ختم ہو گیا ہو،
اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہو کہ اب جاؤ تمہاری ذمہ داری، نہیں، لمحہ با لمحہ یہ ملائکہ ذات خداوند عالم سے متصل ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی ملائکہ حکم الہی سے منصرف ہو جائیں یا فیضان الہی سے منصرف ہو جائیں تو ملائکہ کے پر جل کے خاک ہو جائیں اور ملائکہ ختم ہو جائیں۔ اس لیے ہر لمحہ ان ملائکہ کا رابطہ اور اتصال ذات خداوند عالم سے برقرار ہے اور برقرار رہے گا، اور یہ ملائکہ جو کام انجام دیتے ہیں یہ اذن الہی سے انجام دیتے ہیں۔ اپنی مرضی سے یہ لوگ کسی کام کو، یہ ملائکہ کسی امر کو انجام نہیں دیتے، جو حکم الہی ہوگا وہی انجام دیں گے، جس کام پر مامور کیا ہے اسی کام کو انجام دیں گے، جس مدت معینہ میں انجام دینے کے لیے کہا ہے وہ کام اسی مدت معینہ کے اندر انجام پائے گا۔ یعنی ملائکہ کو اللہ نے امور سپرد کرنے کے بعد مستقل نہیں کیا، بلکہ وہ ذات خداوند عالم کے محتاج ہیں اور ہمیشہ زیر نگرانی اور زیر اطاعت خداوند عالم رہیں گے۔ یہ ہمارا آج کا درس تھا۔ انشاءاللہ کل جو ہے درس اس مرحلے سے آگے بڑھے گا۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کا، کربلا کے 72 شہداء کا، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔